نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا تھا۔ ایک انصاری تھے، دوسرے ثقفی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثقفی جو تھے وہ جہاد پہ چلے گئے، جو انصاری تھے وہ ان کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اپنے بچوں کی بھی ان کی بھی، اس لیے کہ دونوں کے درمیان مواخات تھی، دونوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم تھی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ انصاری گوشت خرید کر لائے اپنے ثقفی بھائی کے گھر والوں کے لیے، ان کو گوشت دیا اور پیچھے خود بھی ان کے گھر میں چلے گئے اور جا کر ان کا بوسہ لینے لگے تو انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تو اس نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ ثقفی کی بیوی نے بھی اللہ سے ڈرایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت کا خوف ان کے اوپر ایسا مسلط ہوا کہ وہ گھر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، وہاں جا کر رونا دھونا شروع کر دیا۔ جب یہ ثقفی واپس آئے تو ان کے گھر والوں نے سارے حالات ان کو بتلا دیے کہ تمہارا جو بھائی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تمہارا بھائی بنایا تھا انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ ان کی تلاش میں نکلے، جنگل میں دیکھا، کافی کوشش کے بعد وہ مل گئے، رو رہے تھے۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا برا ہو، تمہیں نہیں پتا کہ غازی کے گھر والوں کے بارے میں اللہ کو جو حمیت ہے وہ جو مقیم ہے، غازی نہیں ہے، ان کے گھر والوں کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا تم نے کام کر لیا۔ غازی کے گھر والے تھے جی، وہاں سے پھر اٹھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے،
انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی شیخین والا جواب دیا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا، کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں، اس لیے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، تم نے یہ گناہ کیا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے، مثلا اپنا ناک کاٹ دو یا اپنا کان کاٹ دو، تو ان کو معافی مل جاتی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، بتلا دیا کہ تم ان سے افضل ہو، اس لیے کہ تمہیں کچھ کاٹنا نہیں پڑتا، تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کھجوریں فروخت کرتا تھا، ایک عورت کھجوریں لینے کے لیے آئی، اس نے، وہ خوبصورت عورت تھی، جب اس نے اس کو دیکھا اس کو کہنے لگا کہ یہ جو باہر کھجوریں پڑی ہیں یہ اتنی اچھی نہیں ہیں، آپ اندر آ جاؤ، اندر اچھی کھجوریں پڑی ہیں۔ جب وہ اندر گئی تو اس کا بوسہ لینے لگا، جب اس نے متنبہ کیا، اللہ کا خوف دلایا، وہیں چھوڑ کر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ روایات میں آتا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، شیطان اس قدر رویا پیٹا، اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا، اس کے سارے چیلے اکٹھے ہو گئے، وہ کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک ایسی آیت نازل ہو گئی ہے، اس کے بعد گناہ جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، تو گناہ کسی کو نقصان نہیں دے سکے گا، اس لیے کہ وہ توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ تو چیلوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کو توبہ کے قریب جانے ہی نہیں دیں گے۔ ایسے خیالات، ایسی امیدیں، ایسی لذتیں، برائی کے بارے میں ایسی تعویلیں ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے کہ یہ استغفار کی طرف جائیں گے نہیں۔ تو آج بھی یہی حالات آپ کے سامنے ہیں، استغفار کی طرف لوگ آتے ہی نہیں۔ اور استغفار میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں، جس طرح اگر کوئی کلمہ زبان سے پڑھے، دل میں اس کے کلمہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ رب العزت کی توحید کا یقین نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر زبان سے استغفار کرتے رہیں، یہ تو اللہ رب العزت سے مذاق کرنا ہے۔ استغفار کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جو کام کر رہا ہے برائی والا اس کو چھوڑ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر شرمندہ بھی ہو۔ اگر شرمندہ نہیں، کسی کے کہنے سے آپ کہتے ہو جو میں معافی مانگ لیتا ہوں مگر وہ بات ایسے نہیں تھی، تو وہ بھی استغفار نہیں ہوتا۔ شرمندہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ مجھ سے آپ کی نافرمانی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تیسری بات یہ عزم کرے کہ آئندہ کبھی لوٹ کر یہ کام نہیں کروں گا۔ تو جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو استغفار مکمل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے۔ پھر اگر اس سے وہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ پھر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب توبہ کر رہا ہو اس وقت پختہ عزم ہو۔ اگر دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 مرتبہ معاف کر دیتے ہیں۔
آدمی گناہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر میرا خالق مالک ہے جو گرفت کر سکتا ہے، اس لیے مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری وحدانیت کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی گرفت کرے گا، مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو پھر معاف کر دوں گا، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری دفعہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی، اس کے دل میں توحید ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی گرفت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنی دفعہ بھی یہ اس سے گناہ ہوتا ہے میں اس کو معاف کرتا رہوں گا معاف اس کو، اور شرط یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک انتہائی کبھی چیز ہے، انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ شرک جو ہے وہ کفر ہے، تو جو مشرک ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ باقی جب تک زندگی کے سانس جاری ہیں، چل رہے ہیں، کوئی سچی توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب ہم ان آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، فاحشہ یہ فحش سے ہے، یعنی حد سے آگے نکل جانا۔ گناہ کبیرہ جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہے، بے حیائی جو ہے وہ اس کے زمرے میں آتی ہے۔ او ظلموا، جو اپنے اوپر ظلم کرے، ظلم جو ہے وہ کوئی بھی گناہ کرے گا وہ ظلم ہوگا۔ فاحشہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ انسان حد سے آگے نکل جاتا ہے، بے حیائی میں داخل ہو جاتا ہے، زنا میں چلے جاتا ہے۔ زنا سے نیچے بھی ہو لیکن وہ غلطی جو ہے وہ کبیرہ بنتی ہو، وہ بھی اس میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ، جب برائی کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسہم، جو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ تھے جو ان چیزوں میں نہیں پڑتے تھے، متقین جن کو کہا اللہ رب العزت نے، جن کو محسنین کہا۔ اب وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں مگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی متقین کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اگرچہ یہ ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے مگر اللہ رب العزت نے انعامات کے اندر ان کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ذکر اللہ، جب اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یا کسی برائی کا، فاحشہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب کا ان کے ذہن میں آ جاتا ہے، اللہ کی عظمت ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی ان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں اللہ رب العزت کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ انتہائی ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ ایک ایماندار آدمی کی حالت تو یہ ہونی چاہیے جب کہا جائے اسے اللہ سے ڈرو فوراً متنبہ ہو جائے، فوراً برائی کو چھوڑ دے، یہ ایمان والے کی صفت ہونی چاہیے۔ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ کے علاوہ؟ یعنی یہ استفہام نفی کے معنی میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قادر کون ہے؟ اللہ۔ سزا کون دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ تو معاف بھی وہی کر سکتے ہیں جو سزا دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا، کوئی گرفت بھی نہیں کر سکتا۔ جب گناہوں پر سزا بھی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں تو معاف بھی اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے مگر اللہ۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ اصرار نہیں کرتے، گناہ کیا ہے اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے،
اگر آدمی چھوٹے گناہوں کے اوپر بھی اصرار کرے تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. بڑے پہ اصرار نہ کرے تو بڑا گناہ بھی بڑا نہیں رہتا، توبہ کرنے سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے اصرار گناہ پہ کرنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے وَلَمْ يُسِرُّوا، یہ گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو انہوں نے کیا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جملہ حالیہ ہے، اس حالت میں کہ وہ جانتے ہیں. یعنی یہ جو ان کا اصرار نہ کرنا یہ گناہوں کی قباحت کو جاننے کے ساتھ ہے. جب وہ گناہوں کی برائی کو جان لیتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ اس کی برائی ہے، وہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی صفت ہے کہ یہ بری چیزوں سے بچتے ہیں، بری چیزوں سے دور بھاگتے ہیں، کہ وہ جانتے ہیں یعلمون کا جو مفعول ہے وہ کیا ہے، برائیاں ہیں، برائیوں کو جانتے ہیں. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برائی ہے تو وہ فوراً گناہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، برائی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اولئک جزاؤہم، یہ لوگ ان کی جزا، اور جو متقین ہیں ان کی بھی جزا. اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا کیا ہے، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے، معاف کرنا ہے. وجنات، اور جنت ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اگر کبھی غلطی سے گناہ ہو بھی گیا تو جب اللہ کی یاد آتی ہے یا کوئی متنبہ کرتا ہے فوراً اس سے رک جاتے ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے. اللہ رب العزت کو یہ لوگ بہت پسند ہیں. اللہ رب العزت نے جو متقین تھے ان کو بھی انہی کے ساتھ شمار کر دیا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہت اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر. اس سے معلوم ہوا کہ اجر جو ہے وہ عمل کی جزا ہے. اس مسئلے کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ کوئی آدمی جنت کے اندر اپنے اعمال کی وجہ سے جا سکتا ہے یا نہیں. وہاں میں نے بتلایا تھا کہ جنت میں جو جائیں گے وہ اللہ رب العزت کے فضل سے جائیں گے. جنت میں جو درجات ملیں گے وہ اعمال جیسے اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق درجات ملیں گے. ان میں تفاوت ہوگا، فرق ہوگا. جو زیادہ نیک لوگ ہیں ان کے درجات زیادہ بلند ہوں گے، جو اس سے کم درجے کے ان کے کم درجات بلند ہوں گے. تو جنت میں جو داخلہ ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل جو ہے اس کی جزا ملے گی، وہ رائے گا نہیں جائے گا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل کی جو جزا ہے وہ کام نہیں آئے گی وہ اس آیت مبارکہ پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کام کرنے والوں کا بہت اچھا اجر ہے. قد خلت من قبلکم سنن، سنن یہ سنت کی جمع ہے، وہ طریقہ جسے پسند کیا جائے اسے سنت کہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، خلط یہ خلوف سے خالی ہونے سے ہے، گزرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے یہ طریقہ گزر چکا ہے. کیا طریقہ؟ اللہ رب العزت جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت اچھی جزا دیتے ہیں. جنہوں نے برائی کی اللہ رب العزت نے ان کی گرفت کی، ان کو اپنے برے اعمال کا برا بدلہ مل کر ہی رہا. یہ اللہ رب العزت کا طریقہ پچھلے لوگوں میں بھی گزر چکا ہے. فسیروا فی الارض، تو چلو تم زمین میں دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں چلو. زمین میں چلنا یہ فرض واجب نہیں ہے، ان کے انجام کو جاننا ضروری ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ سننے سے وہ انسان کی طبیعت پہ وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر دیکھنے سے ہوتا ہے. تو دیکھنا چاہیے، اس سے عبرت ہوتی ہے. دیکھنے سے ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے، بڑھتا ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلایا،
جنہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کو اہمیت نہیں دی ان کا کیا انجام ہوا؟ جنہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کو اپنے سینے سے لگایا، شریعت کی اتباع اختیار کی، اللہ رب العزت نے ان کو کیسے نوازا ہے؟ تو مکذبین کا فرمایا جب مکذبین کو دیکھ لیں گے تو ان لوگوں کو جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک جو ازداد ہوتی ہے نا، ایک ضد کی جب حالت واضح ہو جائے دوسری خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے مکذبین کو ذکر کیا کہ ان کو دیکھیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ان کا انجام کیسے ہوا، وہ کیسے طاقتور لوگ تھے۔ جب انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا اللہ نے پھر کیسے گرفت کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ قرآن کریم یعنی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے وعدے بھی ہیں، وعیدے بھی ہیں، امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، واقعات ہیں، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ متقین کا اس لیے ذکر کیا کہ نفع متقین حاصل کرتے ہیں، نصیحت وہ جس سے کوئی انسان ڈر کر برائی کو چھوڑ دے اسے موعظہ کہتے ہیں، ہدایت وہ کہ جس کے ذریعے سے انسان سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو قرآن کریم سیدھا راستہ بھی دکھلاتا ہے، برے لوگوں کے لیے اس میں ڈانٹ بھی ہے، اور ہدایت کو جو طلب کرنے والے ہیں، جو راستہ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بیان بھی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے بیان بھی، ہدایت بھی، موعظہ نصیحت بھی ذکر فرما دی ہے۔ تو اب اس سے فائدہ حاصل کرنا، ہر کسی کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، نصیحت ہے اور اس کے اندر ہدایت ہے، ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے، مگر اس سے زیادہ فائدہ کون حاصل کرتے ہیں؟ متقین۔ اس لیے اللہ رب العزت نے متقین کو ذکر کیا ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اگر نہیں فائدہ حاصل کریں گے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم دیکھ لو کہ مکذبین کے حالات کیا ہوئے ہیں، تو تمہارے بھی وہی حالات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا ترجمہ تھا ان آیت مبارکہ کا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جن لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں مگر ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی متقین کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے گناہ گار جو ہیں وہ مایوس نہ ہوں مگر اپنے اندر ایک مضبوط ایمان رکھتے ہوں۔ جب مضبوط ایمان ہوگا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو اللہ رب العزت جب وہ معافی مانگیں گے اللہ رب العزت ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ جو معافی مانگے گا، سچی معافی مانگے گا، سچی توبہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ضرور معاف کر دیں گے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی غلطی سے اور حماقت سے کسی سے گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔